نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہی جانتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی شخص کچھ مانگ رہا ہے وہ خواہ مدد مانگ رہا ہو پیسوں کی صورت میں یا کسی بھی فزیکل ہیلپ اگر وہ آپ سے مانگ رہا ہو تو اور وہ خود بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، بظاہر دیکھنے میں آپ کو ٹھیک ٹھاک لگے، تو پہلا خیال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی یار یہ تو جو ہے وہ بالکل ہٹا کٹا کیا ہوا ہے اور یہ اللہ کے نام پہ پیسے مانگ رہا ہے، تو لہٰذا اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ سے جو بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، کچھ دن قبل میں یونیورسٹی سے جب واپس گھر آ رہا تھا تو میرے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں، انہوں نے مجھے واقعہ سنایا، تو میں نے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن کافی ٹائم پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص تھا جو کہ لوہے کا کام کیا کرتا تھا، تو اس نے کہیں پر لوہا سپلائی کیا ہوا تھا، تو اب اس نے پیمنٹ کے لیے یا پیمنٹ وصول کرنے کے لیے وہاں پر جانا تھا۔ اب وہ راستے میں جا رہا تھا، چونکہ کافی پرانی بات ہے تو وہ شخص سائیکل پر سوار تھا، سراب سائیکل آپ سب جانتے ہیں اس کے بارے میں، تو وہ جب جا رہا تھا تو اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اس کو ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے روکنے کے لیے، اور ساتھ ہی فٹ پاتھ پر ایک سفید کلر کا کپڑا بھی پڑا ہوا ہے، سفید رنگ کا کپڑا پڑا ہوا ہے، اور اس شخص نے اس کو روک کر کہا کہ بھائی میرا بچہ جو ہے بہت سخت بیمار ہے اور مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے ورنہ میرا بچہ مر جائے گا۔ اب جو شخص پیسے لینے کے لیے جا رہا تھا اس نے سوچا، ہم ہر شخص کی طرح جس طرح ہم آج کل سوچتے ہیں کہ یار یہ تو بالکل ہٹا کٹا کیا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو مزدوری کرنی چاہیے، اور اس کے ذہن میں جو پہلی بات آئی یا پہلا خیال آیا وہ یہ تھا کہ اگر میں اتر کر اس کو پیسے دوں گا تو اس کے اکارڈنگ یا اس کے خیال میں یہ تھا کہ یہ جو فٹ پاتھ پر کپڑا پڑا ہوا یہ خالی ہے، اس میں کوئی بچہ نہیں ہے اور یہ میرے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، اور جو ہی میں اتروں گا اس کو پیسے دینے کے لیے تو یہ سائیکل لے کے بھاگ جائے گا، میری سائیکل لے کے بھاگ جائے گا۔ اب یہ بات اس کے ذہن میں آئی تو اس نے اور کچھ نہیں سوچا، کچھ تصدیق نہیں کی، اور وہ حالانکہ اس کے پاس پیسے بھی تھے جیب میں، وہ اس کی مدد کر بھی سکتا تھا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ پیسے واپس اسی راستے سے آ رہا تھا تو وہی شخص کھڑا تھا، اور اب کی بار جو اس کا وہ سفید کپڑا تھا وہ فٹ پاتھ پر نہیں بلکہ روڈ کے درمیان میں پڑا ہوا تھا۔ تو وہ یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا، اس نے اس کو پھر سے روکا اور اس سے بولا کہ اب مجھے تم سے پیسے چاہیے اپنے بچے کی تدفین کے لیے، کہ میرا بچہ مر گیا ہے۔ جب اس نے سائیکل سے اترا اور اس نے کپڑا کھولا تو واقعی میں اس میں ایک بچہ تھا جو کہ جان کی بازی ہار چکا تھا۔ تو جب اس نے یہ بات دیکھی اور ساری چیز اس کے ذہن میں واپس ریوائنڈ ہوئی تو اس کے بعد جو اس نے پہلی بات سوچی وہ تو یہی تھی کہ بھائی اگر میں اس کی مدد کرتا تو یہ اس کا بچہ بچ جاتا، یہ مرتا نہ، اور وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کا جو بچہ مرا ہے یہ میری غفلت کی اور میری لاپرواہی کی وجہ سے مرا ہے۔ خیر وہ اس قدر پریشان ہوا کہ اس کے جیب میں اچھے خاصے پیسے تھے، اس نے وہ پھینکے وہاں پر، اس کے پاس کچھ کارڈ ذرا تھے، آئی ڈی کارڈ وغیرہ وہ پھینکا وہاں پر، اور وہاں سے سائیکل چھوڑ کے بھاگ گیا، پیدل بھاگ گیا۔ اب بھاگتے بھاگتے وہ گھر پہنچا، وہ چیخیں بھی مار رہا ہے، بالکل مطلب وہ اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کو لاس کر چکا تھا، اور گھر جاتے ساتھ اس نے دروازے سارے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دیں، اور اپنی بیوی کو بولا کہ جو بچے ہیں ان کو آج کے بعد اسکول نہیں بھیجنا۔ اب اس کی بات سن کر اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی کہ ابھی ٹھیک ٹھاک گیا تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ تو اس کے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ میں نے چونکہ اس کے بچے کو قتل کیا ہے، اس کا جو بچہ مرا ہے وہ میری وجہ سے مرا ہے، تو اب میرے بچے بھی ہیں جو اس کی بددعا لگی کہ میرے بچے مر جائیں گے، لہٰذا اس نے بچوں کو گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی، اسکول بھیجنے پر پابندی لگا دی۔ خیر کافی ٹائم یہ بات چلتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد وہی بندہ جس کا بچہ مرا تھا وہ چونکہ اس کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ سب چیزیں وہیں پہ پھینک کے آ گیا تھا، تو وہ تلاش کرتا 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 اس کے دروازے پر پہنچا، اس نے دستک دی۔ جب اس نے گیٹ کھولا تو اس کو دیکھ کر یہ ایک دم سے بھوکلا گیا، اور اس شخص نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے میرے بچے کو قتل کیا ہے، تم نے میرے بچے کو مارا ہے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اس کو بلایا، کمرے میں بٹھایا اپنے ساتھ، اور اس کو پاس بٹھا کے بہت زیادہ رویا، اس قدر رویا شاید وہ اپنے دل کا وہ غم ہلکا کرنا چاہ رہا تھا، اور بہت بہت زیادہ رو کے اس سے معافی بھی مانگی، اور اس کو کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس غلطی کا ازالہ بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم مجھے اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دو۔ خیر اس نے اس کو معاف کر دیا، جو اس کے پاس کچھ اماؤنٹ تھی پیسوں کی وہ اس نے اسی کو دے دی کہ یہ میری طرف سے آپ رکھ لیں، آپ اپنے کسی کام میں اس کو استعمال کر لیں۔ خیر یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ سے کوئی مدد طلب کرتا ہے، اور ایک بات بتا دوں کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام،
مطلب اگر آپ کے پاس آپ کو یہ ہلکی سی بھی امید ہو کہ آپ خود سے یہ کام کر سکتے ہیں، کبھی بھی کوئی شخص کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ہاں، معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی یہ عادت بن چکی ہے اور شاید وہ کچھ کام دھندا کرنا نہیں چاہتے، فزیکلی ایگزرشن نہیں کرنا چاہتے، اور یہ مانگتے بھی ہیں لوگ، ایسا بھی نہیں ہے کہ سب لوگ ہی مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا سا بھی لگے کہ یہ شخص آپ کی مدد سے جو ہے اس کا کام ہو سکتا ہے اور آپ اس اسٹیٹ پر ہیں کہ اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو بلا جھجک کچھ سوچے سمجھے اس کی مدد کر دیں، کیونکہ ہم جب بھی کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا اس کام کرنے کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ انسان کی نیت دیکھتا ہے۔ بے شک ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ تو اگر آپ کی نیت خالص ہے تو آپ کو اس چیز کا ثواب مل جائے گا۔ اب اس چیز سے بھی انکار نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے ہر کسی پر پیسے لٹاتے رہیں، آپ کو خیال کرنا چاہیے، تھوڑا دیکھنا بھی چاہیے، لیکن بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں، بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر انسان اگر سوچنے کے لیے بیٹھ جائے تو اگلے انسان کا کام خراب ہو جاتا ہے، جس سے ابھی میں نے آپ کو مثال دی۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ مدد کر سکتے ہیں تو ضرور اس کی مدد کریں۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو بے شک اسی لیے کہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، کیونکہ اگر کوئی مشکل وقت آج مجھ پر ہے تو وہ کل کسی اور پر بھی آ سکتا ہے، آج کسی اور پر ہے کل مجھ پر آ سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ چیز بھولنی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تمام جو معاملات ہیں یہ اللہ کے سپرد ہیں۔ اللہ جس کو چاہے دولت دے، جس کو چاہے شہرت دے، جس کو چاہے بادشاہی دے، جس کو چاہے فقیری دے۔ تو ہمیں اس چیز پر بالکل بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو یہ ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے اور ہم کسی کو کیوں دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کی دین ہے، جب چاہے دے، جب چاہے لے لے۔ تو کوشش کریں کہ دوسروں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں، اور ایسے کاموں میں مدد کرتے وقت بالکل بھی زیادہ سوچیں نہ، اللہ کی رضا کے لیے کر دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا پورا پورا اجر عطا کرے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ آپ سب سے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنے ڈھیروں دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔